وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیا جانے والا پروگرام عرفان القرآن۔ اس پروگرام میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین قادری۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم کوشش کرتے ہیں کلام الہی کو، اللہ رب العزت کے پاک کلام کو آسان فہم انداز میں اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ بہت خوبصورت انداز میں قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرنے پر قدرت حاصل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہماری ساتھی طالبات تحفیظ القرآن اینڈ قراءت انسٹیٹیوٹ کی طالبات محترمہ ایمن، فائقہ عمران اور مدینہ ہاشم۔ ان بیٹیوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 16 حروف مقطعات پڑھیں گے۔ مقطعات کا معنی ہے الگ الگ ٹکڑے۔ حروف مقطعات کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ کھڑی زبر والے حروف مقطعات کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے بیٹے، اور جب ہم اوپر مد فرعی پڑھیں گے تو جیسے ہم نے اس ابتدائی اسباق میں حروف مدہ کے بعد آنے والے اسباب مد کو سمجھا جانا اور مد فرعی کی قسموں کو پڑھا، جتنی مقدار مد ہم نے اس میں کی تھی اس مقدار مد کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اور اس کے مطابق ہم یہاں پر طول، توسط اور قصر کریں گے۔ جی، جہاں پر ہم یہ پائیں گے کہ یہ حروف پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں، یعنی خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، کاف، اگر ان میں سے کوئی حرف حروف مقطعات میں آتا ہے تو انہیں ہم چونکہ حروف مستعلیہ ہیں تو انہیں پر پڑھیں گے۔ اگر حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر قلقلہ پیدا ہوگا، لیکن ہم اس کو ساتھ ہی مد بھی کریں گے۔ یاد رکھیں کہ پورے قرآن حکیم فرقان مجید میں جہاں جہاں پر یہ حروف مقطعات موجود ہوتے ہیں یہ لکھے اکٹھے جاتے ہیں، لیکن بیٹا جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو جدا پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جی، ابتدا کرتے ہیں اس کی۔ صفحہ نمبر 36، منہاج قاعدہ حروف مقطعات۔ صاد، صاد، قاف، قاف، نون، نون، طٰ۔ طٰ۔ چونکہ یہاں پر نظائر حروف مدہ میں سے فتحہ اشباعی موجود ہے، کھڑی زبر ہے، تو کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار مد ہم نے لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اس لیے جب طٰ کو پڑھیں گے تو آپ نے بہت زیادہ اس کو نہیں مد کرنا ہے۔ جی بیٹے دوبارہ پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ طٰ، طٰ، یاسین، یاسین، طاسین، طاسین، حامیم، حامیم، الف لام را، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ ایک مرتبہ اس کو پھر ادا کیجئے بیٹے۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، طاسین میم، طاسین میم، عین سین قاف، عین
کاف ہا یا عین صاد الف لام میم الف لام میم. یہاں پر الف لام میم کے بعد اس میں جلالت بھی موجود ہے اللہ، تو یہاں پر اس کو الف لام میم جب پڑھیں گے تو ساتھ میں ماللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اگر حمزہ وصلی لگائیں تو اللہ پڑھا جائے گا، ادروائز پھر ہم اس کو ماللہ پڑھیں گے. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. یہ ہم نے حروف مقطعات کی آج کے سبق میں مشق کی. ناظرین و سامعین کرام، آپ نے یقیناً اس کو بغور سماعت کیا ہوگا اور آپ نے ساتھ اس کو مشق بھی کیا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ افضل العبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کا سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرنا ہے. سب سے افضل ترین عبادت میری امت کی تلاوت کلام الہی ہے. ہم شامل کریں گے آج کی نشست میں سبق نمبر 17 کو بھی، اور ہم اس میں پڑھیں گے الف زائدہ. الف زائدہ بیٹے کس کو کہتے ہیں؟ بعض الفاظ میں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو الف کے اوپر دو چھوٹا سا دائرہ لگا ہوتا ہے، ہلکا سا سرکل ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے. ایسے الف کو الف زائدہ لکھتے ہیں، الف زائدہ بولتے ہیں. وہ الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، کیونکہ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو الف مدہ کی طرح لمبا کر کے اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے. یہ علامت بتاتی ہے کہ یہ الف لکھنے میں آ رہا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا. آئیے اس کی کچھ مثالیں ہم ابھی مشق کریں گے، اور یہ ہمارے سبق کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اکثر جب قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو احباب کو یہ چیز تھوڑا سا الجھاتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، کشمکش میں مبتلا کرتی ہے کہ اس الف کو کیسے پڑھا جائے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، چونکہ حرکت نہیں ہوتی اور وہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے. تو گول دائرہ کو جان لیجئے، یہ ایسی علامت ہے کہ جو یہ بتاتی ہے، آپ کو یہ نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ الف لکھا تو جا رہا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. جی پڑھتے ہیں بیٹے اسے. صفحہ نمبر 37 منہاج قاعدہ. انا 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 لیکن لیکن نبلو نبلو لتتلو لتتلو لیربو. لیربو. ناظرین و سامعین کرام، آپ سکرین پر ان کلمات کو دیکھ پا رہے ہیں کہ ان کے آخر میں الف لکھا ہوا ہے. جیسے نبلوا، نبلوا کی واو کے بعد الف موجود ہے لیکن اس کے اوپر گول سرکل ہے، اس کو لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. اگر ہم اس کو پڑھتے تو یہ نبلوا پڑھا جاتا، اس کو نبلوا نہیں پڑھنا ہے. لتتلوا، اس کے واو کے بعد بھی الف لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا. اگر اس کو پڑھتے تو وہ الف مدہ ہوتا اور ہم پڑھتے لتتلوا، تو یہ گول دائرہ بتاتا ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مگر اس کو پڑھا نہیں جائے گا. لیبلوا لیبلوا لن ندعو لن ندعو لن ندعو لن ندعو لن ندعو لن ندعو ثمود ثمود تبوء تبوء لشيء لشيء ملئه ملئه ملئه. ملئه. اب یہ کلمہ کے درمیان میں مالا کے لام کے بعد الف موجود ہے اور اس کے اوپر گول دائرہ ہے. یہ الف لکھا جا رہا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. یہ وجہ ہے کہ ہم اس کو ملائی ہی نہیں پڑھیں گے، ہم اسے ملائی ہی پڑھیں گے. ملائہم ملئهم من نبائی من نبأ لأنتم 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 يعفو 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 مئة مئة مئتين مئتين
मिअतैनि सलासिल قوارير ولأودعوا لأذبحنه لإلى الله لإلى الجحيم. ناظرین و سامعین کرام، یہاں پر لا الی اللہ اور لا الی الجحیم، اس میں لام کے بعد الف موجود ہے، لیکن وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس کی قرات نہیں کی جائے گی. اور اگر اس کی قرات کی جاتی تو یہ یوں پڑھا جاتا لا الی اللہ لا الی الجحیم لا انتم، یہ ایسے پڑھا جاتا. لیکن چونکہ اس کے اوپر گول دائرہ موجود ہے اور وہ دائرہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا، تلاوت نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو فقط لکھا ہوا پائیں گے، لکھنا ہے، یہ لکھنے میں آئے گا لیکن تلاوت اس کی نہیں ہوگی. اور یاد رکھیں کہ 6 الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے نشان زدہ الف کو ملا کر پڑھتے ہوئے ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کو مد نہیں کریں گے، مگر ان پر وقف کرنے کی حالت میں الف مدہ کی طرح اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. عموماً ان الفاظ پر وقف نہیں کیا جاتا. وہ کون سے ہیں؟ 6 کلمات ہیں، آئیے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. انا، یہاں اس کا الف جو ہے اس کو مد نہیں کیا جائے گا. لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر. الف زائدہ کی طرح بعض الفاظ میں زائد دندانے بھی لکھے جاتے ہیں مگر وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم 4 کلمات قرآن حکیم فرقان مجید کیسے شامل کرتے ہیں، جس میں جیسے سین کے شوشے ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں، اس میں زائد دندانے ہوتے ہیں، وہ پڑھے نہیں جاتے، صرف لکھے جاتے ہیں. دساہا دحاہا مولانا ہدانی. اور بعض الفاظ کا صحیح تلفظ واضح کرنے کے لیے الگ کر کے اس میں ایک زائدہ یا بھی لکھی جاتی ہے تاکہ وہ درست ادا کیا جائے. مثال کے طور پر آتانی اللہ اور یہ بھی آپ کثرت کے ساتھ ہی پائیں گے. چند ایک مقامات کے اوپر صرف آپ ان کلمات کو اس انداز میں پائیں گے. ناظرین و سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم نے حروف مقطعات کو پڑھنا سیکھا اور اس کے بعد الف زائدہ کی ہم نے ایگزامپلس کچھ مشق ہم نے کی کچھ کلمات کے اوپر، اور یقین کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ نے اس سبق کو بغور سماعت کیا ہوگا اور آپ اس کو درست انداز میں تلاوت کرنے پر بھی قدرت حاصل کر چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالی العزیز. یقیناً آئیے آج کے سبق کے اختتام پر ہم شامل کرتے ہیں حضرت سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا خوبصورت روایت، آپ کا قول مبارک فرماتے ہیں، ایک عالم کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو اس سے کثرت کے ساتھ سوال نہ کرے اور جواب دینے میں اسے مشقت میں نہ ڈالے، اور جب وہ تھکا ہوا ہو تو کسی چیز کے لیے اس سے اصرار نہ کرے، اور جب وہ نشست سے کھڑا ہو جائے تو اس کے کپڑے نہ پکڑے، اور نہ ہی تو اس کے کسی راز کو فاش کرے، اور نہ ہی اس کے پاس کسی کی غیبت کرے، نہ اس کے سامنے بیٹھے، اور جب تو اس کے پاس آئے تو اسے خصوصی طور پر اور باقی لوگوں کو عمومی طور پر سلام بھی کرے، اور یہ کہ تو اس کے راز کو پوشیدہ باتوں کی طرح حفاظت کے ساتھ رکھے، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محافظت کرنے والا ہے. بے شک عالم
کھجور کے پودے کی طرح ہے جس کا تو انتظار کرتا ہے کہ اس میں سے تمہارے اوپر کوئی چیز گر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات قرآن حکیم فرقان مجید کے اس علم کی بدولت ہمیں علماء کے اس گروہ کے اندر، اس جماعت کے اندر شامل فرما دے کہ ہم بھی اس امت کے لیے نفع بخش ہو سکیں اور قرآن حکیم فرقان مجید کے نفع کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کارآمد ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلامت رہیں، اور اپنے اس پروگرام کے لنک کو اپنے دیگر احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خود مختاری اور خوشحالی کا۔